اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ایک طرف ٹرمپ کی دھمکیاں جاری ہیں اور دوسری طرف ٹرمپ ایران کو استدعا بھی کر رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے نکات کو فائنل کر لیں، ورنہ ایک بار پھر کوئی ایسا سرپرائز دوں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یعنی اس میں دھمکی بھی ہوتی ہے، درخواست بھی ہوتی ہے، ترلا بھی ہوتا ہے، منت بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی دنیا ٹرمپ کی اتری ہوئی شکل بھی دیکھ رہی ہے۔ چائنا اور رشیا کا واضح پیغام بھی آ گیا۔ ٹرمپ کا دورہ بیجنگ، پوری دنیا نے ایک اس کا میسج لیا، ٹرمپ کو بھی ایک میسج دیا گیا، اور رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن کا جب دورہ ہوا تو چائنا نے تب بھی پوری دنیا کو ایک میسج دیا کہ چائنا کا رشیا کے ساتھ کیا تعلق ہے اور امریکہ کو چائنا کس طرح سے کس لیول پہ رکھتا ہے۔ دوسری طرف محسن نقوی صاحب کا چند ہی گھنٹوں میں پاکستان کی آمد اور پاکستان میں مختصر مشاورت کے بعد واپسی دوبارہ ایران میں، اور ایران کے جو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ نتیجہ خیز گفتگو ہو سکتی ہے۔ 14 نکات ہیں اور ان کو فائنل کیا جا رہا ہے اور جلد ہی کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، لیکن ڈیپینڈ کرے گا جی کب آئے گی اور کب ملے گی۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے 28ویں ترمیم، نئے صوبے بننے کی بات ہو رہی ہے اور پریزیڈنٹ پاکستان کے استعفوں کی بات بھی ہو رہی ہے۔ 18ویں ترمیم کا اندر ایک میجر تبدیلی کی بات بھی ہو رہی ہے، NFC کو نئے سرے سے ایڈریس کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے، کتنی اس میں صداقت ہے، کیا تبدیلی آئے گی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان آج موجود ہیں ذوالفقار علی بدر اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، اب سب جانتے ہیں ذوالفقار علی بدر کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، جہانگیر بدر صاحب کے صاحبزادے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب کے دست راست ہیں۔ نصرت واحد MNA رہی ہیں، PTI کی، کراچی سے تعلق ہے، بڑی ڈیسنٹ گفتگو کرتی ہیں اور معاملات پہ بہت گہری نظر ہے۔ میاں عرفان دولتانہ اگین ایک پولیٹیکل فیملی، عرفان دولتانہ صاحب ممبر صوبائی اسمبلی ہیں اور نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، اور بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب، ٹرمپ کا بدلتا ہوا موڈ اور خاموشی اور ایک طرف مومنٹ جہازوں کی، اسلحے کی، اسرائیل کے پھر سے جو بیسز ہیں وہ جہازوں سے بھر گئے ہیں، اور ایران کو دھمکی بھی دی جا رہی ہے، ترلا بھی کیا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے صلح کر لیں۔ اصل معاملہ ہے کیا؟ یہ اعصاب کی جنگ ہے یا ٹرمپ کی کوئی مجبوریاں ہیں یا ٹرمپ کا یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے جو چل رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ راحت صاحب۔ آپ نے دیکھا کل پرسوں تہران میں، ایران میں تہران کا جو مین امام حسین اسکوئر ہے، وہاں پہ اجتماعی شادیاں ہوئی ہیں لوگوں کی اور بڑا فن فیئر ہوا ہے۔ سو آپ ایکچولی یہ جو کچھ کیا گیا ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کیا گیا کہ شادیاں کرنی تھی۔ دس واز میسج ٹو امیریکن اینڈ دی ہول ورلڈ دیٹ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ایران کس اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز شروع کی امریکہ نے دوبارہ تو اس میں ایران کو ڈسٹرکشن اور تباہی تو بہت ہوگی، بٹ پرابیبلی اٹس ناٹ یو، اٹس ناٹ می، ایرانیز آر ریڈی ٹو اسٹینڈ ٹو اٹ۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اس کو برداشت کریں گے، اور انہوں نے ان کے اپنا جو ڈپٹی اسپیکر ہیں، جو شادیاں تھیں وہ بھی جہادی بنا دی ہیں، جہادی شادیاں جی، انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ جی ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم ہو سکتا ہے کہ ہم انریچمنٹ کو اور فردر انکریز کر دیں۔ ایک بہت پرانا بیان تھا۔ اب انہوں نے جو پروپوزلز جمع کرائی ہیں، اس پروپوزل کے اوپر ان کے اندر وہی تمام چیزیں جس کا ایمفیسس بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جی ہم اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس کو ایز پر دی امریکن ڈکٹیٹس ہم اس کو کم نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا بنیادی ایشو جو ہے وہ امریکن نے جو بلاکیڈ لگایا ہوا ہے وہ ہے، اور دوسرا اگر امریکن بلاکیڈ اٹھاتے ہیں تو انہوں نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ ہم بھی بلاکیڈ اٹھا دیں گے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ٹرمپ تو آپ کو فیس پہ نظر آتا ہے نا،
ٹرمپ کے پیچھے ایک پوری کی پوری ایک وہ جو کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ، ٹرمپ کے پیچھے پورے کی پوری ایک ڈیپ اسٹیٹ بیٹھی ہوئی ہے. اب اس ڈیپ اسٹیٹ کے اندر ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور اس ڈیپ اسٹیٹ کے اندر بنیادی طور پہ وہ اے پیک کو جو اپنا ملٹی بلین ڈالر کے جو بزنس مین ہیں، یہودی بزنس مین ہیں جو اے پیک کے ذریعے امریکن کانگریس کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ٹرمپ کو جو بھی ہدایات دے رہے ہیں وہ اس کو ایڈوائز نہیں دے رہے، وہ اس کو ہدایت دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کر کے چلنا ہے. اس لیے کہ اسرائیل بالکل نہیں چاہتا کہ ایران کے اور امریکہ کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی پیس ہو، کسی بھی قسم کا کوئی صلح ہو. اس لیے کہ اسرائیل کا پیس ہونا ایک تو ان کے گریٹر اسرائیل کے پیس کے مطابق، اور دوسرا جو ڈرافٹ چارجز ہیں ٹرمپ کے اوپر بھی وہ چارجز ہیں اور نیتانیاہو کے اوپر بھی وہ چارجز ہیں، ان کا کھلنا ان کے اوپر انڈکٹمنٹ ہونا ایک ادر پروسیس ہے. دوسری چیز یہ اب جو چیز اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے، خاص طور پہ کل آپ نے دیکھا کہ جب پوٹن نے دورہ مکمل کیا ہے چائنا کا، تو وہ اس ایکسٹینٹ تک چلے گئے کہ وہ اٹھ کے دونوں پریزیڈنٹ جو ہے خود جا کے وہ اپنا پین کیک بنانے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ اپنے شیفس کو پیچھے کر کے. سو امیجن کہ what message have they conveyed to the world. اس کے ساتھ ساتھ جو 14 نکات جو کوئی 12 کے قریب جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ریزیومے آیا ہے اور وہ جو ایشو کیے گئے ہیں جس پہ پیوٹن نے بھی سائن کیے اور جس پہ پریزیڈنٹ چائنا نے بھی سائن کیے ہیں، اس کے اندر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے، اور اس کے بڑے ہے تو وہ کافی سارے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جی یو این کا ایک تو انہوں نے یو این کی انٹرنیشنل ایفرٹ پہ زور دیا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اپنا ہم اس کے اندر جو انرجی فیوژن ہے اور جو فاسٹ نیوٹرونز ہیں اس کے اندر رشیا اور چائنا مل کے کام کریں گے. پھر انہوں نے کہا جی یہ جو کنفرنٹیشن ریٹورک ہے کچھ ممالک کا، اب وہ کچھ ممالک کون سے آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کنفرنٹیشن ریٹورک جو ہے کچھ ممالک کا اس کو ختم ہونا ہے اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اٹ شوڈ اسٹاپ فورتھ. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یو این کی جو اسرائیل کی اسٹرائکس ہیں آن ایران دے آر ایلیگل اینڈ دے انڈرمائن دی اسٹیبلٹی ان دی مڈل ایسٹ. پھر اس کے اوپر انہوں نے ڈی پی آر کے جو ہے اس کے اوپر بھی اپنا ریزولیشن دے دیا. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو آن گوئنگ ٹسل ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہرموز کو بھی کھلنا چاہیے. ابھی اگر ہرموز کو کھلنا چاہیے اسٹریٹ آف ہارموز کو، تو اس میں اگر چائنا نے ایران نے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، امریکہ نے بھی بلاکیڈ لگایا. سو یہ تمام چیزیں جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس نے نہ صرف ٹرمپ کو بلکہ ان کی ڈیپ اسٹیٹ کو بھی سائیکوپیتھ بنا دیا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس تمام چیز سے وے آؤٹ کس طرح کیا جائے. کوئی وے آؤٹ تو نکلے گا. پاکستان جو شٹل ڈپلومیسی کر رہا ہے ایران کے ساتھ مل کے، اس کی کوشش یہی ہے کہ ان تمام ڈیمانڈز کو وہ لے کے آیا جائے نیئرر ٹو دی امریکن ایکسپیکٹیشن. لیکن اس میں مجھے جو سب سے بڑا کلوز یا سب سے بڑا ہچ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ probably میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایران میں agree to hand over the enriched uranium to the Russians، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے اس کو حوالے کیا تھا جب 4+1 کا معاہدہ باراک اوباما کے زمانے میں ہوا تھا. لیکن as far as the nuclear process is concerned and enrichment of the nuclear enriched uranium to a level of the civil energy is concerned، وہ ایران is never going to let it go. بالکل ٹھیک ہے برگیش صاحب، یہ ایفرٹس تو چل رہی ہیں، پاکستان بھی کر رہا ہے اور اس کے نتیجہ خیز ہونے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو سپائلرز ہیں وہ بھی تو کام کر رہے ہیں نا. رشیا اس پہ بھارت ہے، اسرائیل ہے، یو اے ای ہے، وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بطر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ایجنڈا تھا گریٹر اسرائیل کا، کیا وہ اس معاملے پہ رک جائے گا، بیٹھ جائے گا؟ اگر امریکہ اور ایران کی صلح ہو جاتی ہے تو اسرائیل کے جو خواب تھے وہ ختم ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار راحت صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا ہے. دیکھیں یہ امریکہ اور ایران کی جو صلح ہے وہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوگا، ایک بہت آئسولیشن میں چلا جائے گا، بہت بڑا جھٹکا ہوگا، کیونکہ وہ جو اس نے پلانز کیے ہوئے ہیں، جو اس نے خواب دیکھے ہوئے ہیں، تو اس ساری پلاننگ کے اوپر ان کے خواب چکنا چور ہو جائیں گے. اور پورے مڈل ایسٹ اور پوری دنیا کے اندر جو ایک پریشر بلٹ ہو گیا ہوا ہے، اور جس طرح انفلیشن بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اسی طرح امریکہ پہ پریشر بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ چیزیں سسٹین نہیں کر سکتے لانگ ٹرم کے اندر. کیونکہ انہوں نے جو سوچ کے کیا تھا کہ ہم پہلے دن ہی اٹیک کریں گے، خمینی صاحب
کو ماریں گے اور وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے گی. وہ جو چیز سسٹین کر گئے نا ایران, تو اب وہ جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے تھے رجیم چینج کا وہ نہیں ہوا, اور ایرانی لوگوں نے اور حکومت نے اور سارے لوگوں نے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ان کو سائیکولوجیکلی بڑا ڈسٹرب کر رہی ہے, امریکہ کو بھی اور یہ اسرائیل کو بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہونے سے, جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہونے جا رہی ہے, ہم تو دعا گو ہیں کہ یہ چیز ہو جائے اور اس سے پاکستان کو بھی لانگ ٹرم میں فائدہ ہے. اور اس کے ہونے سے صرف ایک ملک کو نقصان ہوگا, وہ اسرائیل ہے, کیونکہ گریٹر اسرائیل کا خواب جو کہ بالکل جو ہے چکنا چور ہو جائے گا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے میاں عرفان دولتانہ صاحب. جس طرح امریکہ نے کوشش کی کہ ایران کو فتح کیا جائے, ایران کی فوج کو ختم کیا جائے, ایران کے رجیم چینج کیا جائے, وہاں پہ زمینی فوج داخل کی جائے, بغاوت کروائی جائے, یہ کوئی کام بھی نہیں کر سکا, ہرمز پہ کنٹرول بھی نہیں کر سکا. تو یہ ساری چیزیں تو ایران کہتا ہے کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ شکست ہوئی کس کو ہے, جیتا کون ہے, ہارا کون ہے. باتیں تو آپ بڑی کر رہے ہیں, نکات بھی لکھ کے بیچ رہے ہیں, لیکن یہ فیصلہ تو کر لیں جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ کہ آئی تھنک یہ وار اب تقریباً 3 مہینے تو ہو چکے ہیں, اور اس کے ریپیکاشنز جو ہیں وہ پوری دنیا بھی بھگت رہی, مگر سب سے زیادہ جو ہے وہ یورپ, پاکستان سب کانٹیننٹ ہو جاتا ہے, مڈل ایسٹ سارا آ جاتا ہے. سو یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے خیال سے اس کے بعد رزلٹ یہی آتا ہے کہ امریکہ اینڈ ایران شوڈ فنش دا وار, تاکہ دنیا میں ایک سکون آ جائے. اور جیسے اس وار سے پہلے انفلیشن فیکٹرز کنٹرول تھے, ایک پیس تھا, ہارمنی تھی, اور ایک بے یقینی والی صورتحال کہیں بھی نہیں تھی. تو اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وار کو ختم ہونا چاہیے, بٹ اگر جوئش انٹرسٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دے وڈ ویری مچ لائک کہ یہ وار کنٹینیو ہو. اور امریکہ کے انٹرسٹ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے اور ایران کے انٹرسٹ کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے, تو جس طرح ماشاء اللہ بھی ہمارے بھائی نے کہا, بدر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایشوز جو تھے وہ مطلب ہے کہ دیر از نتھنگ ان دس ورلڈ جو چیز ریزالو نہیں ہو سکتی. سو پاکستان از کنٹریبیوٹنگ, عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا رول ہے, ہی از کنٹریبیوٹنگ, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. تو یہ بیٹھ کے اللہ کرے کہ یہ سیرا پاکستان کے سیر آئے, اینڈ دا ورلڈ شوڈ کم ٹو اے پیس, اینڈ جو اسرائیل اور کے ایول عزائم ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شکست دے. نصرت بات صاحبہ, یہ 2 چیزیں ہمارا جو پیرامیٹر ہے, جب بھی پاکستان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو جب انڈیا سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے, اسرائیل سے نکل رہا ہوتا ہے, تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اب پاکستان صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو دونوں ممالک کا میڈیا ابھی بھی لگا ہوا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں جی عاصم منیر صاحب نے ہمیں آئسولیشن میں ڈال دیا. ایون اسرائیل بڑا اپسیٹ ہے کہ پاکستان ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے, اپنا امریکہ سے دور کرنا چاہتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو رول ہے جو ثالثی کا, یہ بیسیکلی اسرائیل اس سے تنہا ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ کہہ رہا تھا. میرے خیال میں تو پاکستان نے جتنا وائٹل رول ادا کیا ہے وہ دنیا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی. ایکچولی پاکستان سے کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کی گئی تھی کہ ہم اس طرح بیچ میں آئیں گے, اور ایسے ممالک جو کہ بالکل لگ رہا تھا کہ 2 منٹ میں کوئی پتہ نہیں کون سے بم گر جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن وہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئی وہ ان کو روکنے کے لیے, اسپیشلی امریکہ کو روکنے کے لیے بہت زیادہ یہاں سے ایفرٹ کی گئی ہے پاکستان سے. آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور ہمارے جنرل صاحب جو ہے وہ کبھی ایک ملک پہ جا رہے ہیں, کبھی دوسرے ملک سے اتنا ٹریول کیا ہے ان لوگوں نے, ظاہر ہے وہاں جا کے یہ کسی نہ کسی طرح نیگوسیشن کر کے ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے, اور میرے خیال میں تو اس میں بہت زیادہ کامیابی ہوئی ہے. اور اسرائیل کا جو شک اور شبہ ہے اس کو ہم کسی طرح وہ نہیں کر سکتے ڈینائی کہ وہ غلط کہہ رہا ہے یا کچھ اس طرح, وہ ٹھیک سمجھ رہا ہے اور ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ پاکستان نے بالکل ان کا بھرتا نکال دیا ہے. پورا یورپ آپ دیکھیں الگ ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو امریکہ نے کہا ہو اور یورپ نے انکار کیا ہوا
وہ تو ہمیشہ اس کی پپی بن کے اس کے پیچھے 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 جا کے اس ملک کا ستیہ ناش کر کے آ جاتے تھے. ان کے وہاں پہ رہنے والوں کو مار دیا, سب کر دیا. یہاں پورا یورپ اس کے خلاف کھڑا ہوا اور ان کا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ بہت ریئر ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ امریکہ کو بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, اور اس کی وجہ سے پھر باقی ممالک کو بھی ہمت ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ کون, میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ملک رہ نہیں گیا جس نے کہا ہو کہ جی ہم جنگ چاہتے ہیں. انڈیا اس سے بہت زیادہ ان کے جو ان کے پروگرام دیکھو تو اس سے ہوتا ہے کہ بہت ہی اریٹیشن ہے ان کو کہ پاکستان کیسے چلا گیا. مودی نہیں گئے, وہ کل پرسوں گئے جا کے چاکلیٹ دے کے آ گئے اٹالین پرائم منسٹر انڈیا صدر, تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ موقع مطلب کہ آپ جا کے چاکلیٹ دے کے آ رہے ہو ان کو, اور وہ تعریفیں وہ تو خیر ہنس رہی ہے بیچاری. تو مجھے لگتا ہے ایسے مودی کو ایک تو انٹرنیشنل میڈیا کی عادت نہیں ہے, اور اپنے میڈیا سے بھی سوال جواب نہیں کرتے, اور باہر جا کے وہ اس طرح کے پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں جس میں دیوالی کا فنکشن آ رہا ہے, کسی اور چیز کا فنکشن آ رہا ہے, انہی کے لوگ ڈانس گانے کر کے ان کو پلیز کر رہے ہیں, ان کی پوجا کر رہے ہیں, اس پہ وہ بڑے خوش رہتے ہیں. تو اس قسم کا اگر سربراہ ان کے پاس ہے جس نے اپنے ملک کو تباہ کیا, مسلمان ہندوؤں کو ایک دوسرے سے اتنی بری طرح سیگریگیٹ کر دیا کہ جو صدیوں سے رہ رہے تھے اکٹھے, وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے. اور پھر وہ چاہتا ہے اب جا کے اسرائیل کو گلے لگا لیا, اور کہ جی اب جنگ شروع ہوئی ہے اور جا کے اسرائیل کو گلے لگا لیا, جس پہ بہت زیادہ لوگوں نے کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ وقت نہیں ہوتا, اس قسم کا وقت نہیں ہوتا کہ جنگ شروع ہے اور آپ جا کے اسرائیل کو گلے لگا رہے ہیں. وہ چیزیں ساری بہت زیادہ پے آف کر رہی ہیں ہمارے حق میں, ان کے تو خلاف ہی جا رہی ہیں ظاہر ہے. تو پاکستان کو میرے خیال میں دنیا بہت دیر تک یاد رکھے گی اور اپریشیٹ کرے گی کہ پاکستان نے بہت کام کیا ہے اس میں, اور انشاءاللہ جنگ آگے نہیں جائے گی. اچھا جی برگیش صاحب, ایک رپورٹ بھی امریکی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے, جو بات پہلے میں کر رہا تھا, میں نے تو اسرائیلی میڈیا کو چیختے ہوئے دیکھا ہے. امریکی میڈیا اب دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران سے ڈیل کی بات کی ایک میٹنگ میں, تو نیتن یاہو چیخ اٹھے اور وہ بڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ وہ سارا. تو یہ تو بڑی ایک بریک سی واردات تھی. اگر یہ کامیاب ہو جائے ایران کی امریکہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ, امریکہ واپس چلا جاتا ہے, تو جو اسرائیل کا خواب تھا وہ تو خواب ہی رہے گا نا جی, کہ سعودی پیچھے ہٹ گیا, قطر ہٹ گیا, یو اے کو ریئلائزیشن اب نہیں ہو رہی, وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی. جب ان کے آقا ادھر ادھر جائیں گے, ان کو اپنی پڑی ہوگی, تو ظاہر ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ مل کے چلنا کیسے ہے, یا دو چار میزائل ایران اور ٹھوکے گا تو شاید اس کے بعد ریئلائزیشن ہو جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب اس کو براڈر جو ورلڈ پیرامیٹر ہے نا اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جب آپ اس کو براڈر ورلڈ کے پیرامیٹر میں دیکھیں گے پھر اس کو آپ ریجنلائز کر سکیں گے. اور دنیا کے اندر جو اب دنیا وشز پہ نہیں چلتی, نہ دعاؤں پہ چلتی ہے, ٹھیک, نہ میری اور آپ کی وش پہ چلے گی کہ جنگ بند ہو جانی چاہیے, نہ میری اور آپ کی دعاؤں پہ بند ہوگی جنگ. جنگ بند ہوگی ہارڈ فیکٹس کے طور پہ. وی مے ہیو گڈ وشز بٹ دیٹ از ناٹ دی سولوشن ٹو دی پرابلم. دی سولوشن ٹو جو گریٹر اسرائیل کا ہے, جو اسرائیل کا کریکٹر ہے, وہ تو آج تو نہیں نا, وہ تو 1,70,000 غزہ کے اندر جب بچے لوگ مارے گئے, جس میں 38,000 بچے ہیں, جس میں 20,000 بچے ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی لمب کٹا ہوا ہے, اور ان کے اوپر وہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ کو جوڑا جا سکے, پاؤں کو جوڑا جا سکے. تو وہ تو اسرائیل کا تو انٹینشن اس وقت سے کلیئر ہے نا کہ اسرائیل کی انٹینشن کیا ہے اور گریٹر اسرائیل کی انٹینشن کیا ہے. ابھی آپ دیکھیے اسی شیڈو میں کہ جی پیس ہوگا, جی امن ہوگا, جی فلانا ہوگا, لیبنان کے اندر اس تمام دوران میں اسرائیل نے 10% علاقے پہ قبضہ کر کے 4,000 لوگوں کو مار دیا. ان پچھلے 10 دنوں میں 400 لوگوں کو شہید کیا. سو یہ جو جس طرح آپ دنیا میں جو چیزیں ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں نا, اور خاص طور پہ ملٹی پولیرٹی سے جو چیزیں ایمرج کر رہی ہیں. اب ملٹی پولیرٹی اچھی بھی ہے, لیکن ملٹی پولیرٹی جو ہے وہ فردر ڈیفیکلٹیز کو بھی جنم دے سکتی ہے. تو اب یہ جو ایران اور جس طرح چائنا اور رشیا کا جو کریکٹر سامنے ان کے سامنے آ رہا ہے, اب لوگ اس پہ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جی چائنا یا رشیا فزیکلی جا کے ایران کی جنگ لڑنے لگے. ایران نے اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو اس کو میٹیریلسٹک سپورٹ ہے وہ پہلے بھی دی گئی ہے اور ابھی بھی دی جائے گی.
بلکہ اب اس کا اسکیل تھوڑا بڑھ جائے گا. یہ جو چیزیں اس کے اوپر امریکہ کے اندر جو تھنکنگ ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ وی کین ناٹ فائٹ اسرائیل وار. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو پریشرائز کس طرح کرنا ہے, کیونکہ پیچھے جو ڈیپ اسٹیٹ بیٹھی ہے, یہ جو ان کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ جو ٹرمپ بول رہا ہوتا ہے وہ اور جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ڈسٹنکٹ فرق ہے. وہاں پہ فیصلے کچھ ہوتے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے, کچھ اور کہا جا رہا ہوتا ہے. تو اب اس کے اندر اسرائیل جو ہے وہ اسی کی بیسس کے اوپر, اسی کے کہنے کے اوپر باقی ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ کو لے کے آگے چل رہا ہے. لیکن ایک بات ٹرمپ کو بھی پتہ ہے اور امریکن ملٹری کو بھی پتہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر کوئی بھی فزیکل آپریشن ایران کے اندر کیا گیا تو یاد رکھیے گا جیوگرافی جو ہوتی ہے نا کسی ملک کی, اٹ ڈکٹیٹس دی اسٹریٹجی, اور اگر آپ اس جیوگرافی کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ کی اسٹریٹجی الٹیمیٹلی فیلئر کا شکار ہو. اور اپنا ایران کی اسٹریٹجی کہتی ہے کہ وہ اس تمام جتنی فورسز ہیں نا ان کو اپنے اندر انگلف کر لے گا, بالکل ٹھیک, اپنے اندر سمو لے گا, اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ نکلنا کدھر ہے اور جانا کدھر ہے. بالکل صحیح. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی 2000 پاؤنڈ کا بم تو 20,000 پاؤنڈ کا بم تو انہوں نے مار لیا, اب 30,000 پاؤنڈ کا بم ماریں گے. جو ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں دے آر اسپریڈ اوور. فردوف ہے, فردوف ایک ایسی فیسلٹی ہے جس کے اندر بنکر بسٹر وہ پہاڑ کے نیچے بنائی گئی ہے, اس کے اندر بنکر بسٹر بم وہ جو اٹیک اگر وہ ہو تو وہ اس کو تباہ نہیں کر سکتا. آپ ننٹاز پہ چلے جائیں, نانٹاز پہ چلے جائیں, آپ اصفہان پہ چلے جائیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کس فیسلٹی اگر ایک جگہ ہوتی تو ہم کہتے اس کو تباہ کر. بالکل ٹھیک ہے برگیش صاحب, یہ تو بنکر بسٹر بم مار کے انہوں نے 20 ٹن کے 100 ٹن کے بم مار کے دیکھ لیا, ہزاروں ٹن کا برود برسا دیا, کارپٹ بمنگ کر لی, لیکن ایران کھڑا ہے, ریزسٹ کر رہا ہے, پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.